پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. کچھ ذکر کرتے ہیں ماحولیاتی تبدیلی کا. یقینی طور پہ اس کو لے کے پوری دنیا میں چیلنجز بڑھتے جا رہے ہیں. کہیں پہ خشک سالی تو کہیں پہ سیلابی صورتحال, اور پاکستان بھی ان ممالک میں شامل ہے کہ جو ماحولیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. اور اس وقت بھی ہم دیکھیں تو پاکستان کے نارتھ میں کہیں سیلابی صورتحال نظر آتی ہے, تو ساؤتھ میں اس وقت ہیٹ ویو چل رہی ہے. ان چیلنجز سے کیسے نمٹنا ہے اور پاکستان کی حکومت اس کے لیے کیا تیار ہے کہ نہیں, تو آج کی سیگمنٹ ہم نے زحمت دی ہے سید رضوان محبوب صاحب کو. آپ ممبر ہیں پاکستان کلائمیٹ چینج کونسل کے. پنجاب میں بھی آپ فارسٹ اینڈ وائلڈ لائف ٹاسک فورس کے ممبر ہیں, جبکہ اس سے پہلے سیکرٹری رہے ہیں آپ وائلڈ لائف اینڈ گویا کہ فارسٹ کے پنجاب میں. بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے. یہ نقطہ سر میں آپ کے سامنے رکھوں گا. انفیکٹ جو ماحولیاتی تبدیلی ہے اس کو لے کے تو اب پچھلے دنوں میں ایون کرسا کی رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ ہمارے ہاں ایک تو پانی کے مسائل اپنی جگہ پہ ہیں, بٹ ہمارے دریا آلودہ بھی ہو رہے ہیں سر. تو ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے اب کلائمیٹ چینج کا ایشو تو آ رہا ہے, بٹ ہماری تیاریاں بھی ہیں, اور آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کی ڈائریکشن ٹھیک ہے, ہم ان مسائل سے نمٹنے کے لیے اپنے مسائل میں رہتے ہوئے کچھ کر پائیں گے؟ جی بہت شکریہ جی. آپ نے ایک بڑی مناسب اور ریلیونٹ بات سے آغاز کیا. دیکھیے پاکستان میں جو کلائمیٹ چینج کا چیلنج آپ نے خود بتا دیا کہ انفارچونیٹلی پاکستان وہ ملک ہے جو جسے کہتے ہیں کہ جتنی ہماری گلوبل کنٹریبیوشن ہے کاربن کی اس سے کہیں زیادہ ہم سفر کر رہے ہیں. وہ تو خیر ایسا ہے جس کا ہو نہیں سکتا. حکومتیں کیا کر رہی ہیں؟ پچھلے 10 سال سے آپ دیکھیں گے کہ مختلف حکومتوں نے آ کے مثلاً پودے لگانے کے پروگرام شروع کیے. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن ہوتا یہ کہ صرف پلانٹیشن سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. ہمارے ہاں واٹر سکیرسٹی کا مسئلہ ہے جب خشک سالی آتی ہے, ہمارے ہاں فلڈنگ کا مسئلہ ہے جب, اور ہمارے یہاں گلیشیئر برسٹ کا مسئلہ ہے, اور پھر آپ نے جیسا کہ واٹر کوالٹی کا مسئلہ ہے. اب یہ اتنے کمپلیکیٹڈ مسائل ہیں کہ اگر ہم صرف یہ سمجھیں کہ ہم پودے لگا کے, جو کہ بہت ضروری ہے, میں تو خود ایک فارسٹر ہوں, اس سے اچھا کام کوئی نہیں ہے, لیکن یہ اتنا کمپلیکیٹڈ ایشو ہے کہ جب تک تمام سیکٹرز کو ساتھ لے کے آپ نہیں چلیں گے. مثلا آپ پانی کا مسئلہ دیکھ لیں. پانی کے 2 مسئلے ہیں. ایک تو دریاؤں کے پانی کے اندر ہماری جتنا انڈسٹریل ایفلوئنٹ ہے وہ سارا ڈائریکٹ ڈالا جا رہا ہے, ٹریٹمنٹ ہماری انڈسٹری والے کر نہیں رہے. اس کے بعد دوسرا مسئلہ ہے کہ ہم پانی جو ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ کر رہے ہیں. جو ہماری, آپ کو معلوم ہے جب پاکستان بنا تو پاکستان ایک واٹر سرپلس کنٹری جو دنیا کی کیٹیگری ہے. اس کے بعد آج کل ہم واٹر سٹریس سے ہوتے ہیں واٹر ڈیفیشنٹ کنٹری میں آگے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے, اگر اس کو سمرائز کریں, کہ جو ہمارا کلائمیٹ چینج کا چیلنج ہے اس کو حل کرنے کے لیے ملٹیپل جگہوں پہ آپ کو کام کرنا ہے. آپ کو پودے بھی لگانے ہیں, آپ کو سائل ایروژن کو بھی پہاڑوں میں روکنا ہے کہ دریا میں آپ کو مٹی نہ ہے, آپ کو انڈسٹریل پولوشن کو بھی روکنا ہے, اور آپ کو واٹر پانی جو نکالتے ہیں ایکسٹریکشن اس کو ریگولیٹ کرنا ہے. اگر ہم یہ سب نہیں کریں گے, اچھا اس میں دوسرا چیلنج یہ ہے, کچھ کام ہے جو فیڈرل گورنمنٹ کے کرنے کے ہیں, کچھ کام پروونشل گورنمنٹس کے, اور کچھ کام لوکل گورنمنٹس کے, اور کچھ کام ہم لوگوں کے کرنے کے ہیں. تو اب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ خاصا انارمس چیلنج ہے, اور ہیونگ سیڈ دیٹ کہ گورنمنٹ کچھ کر رہی ہے, ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے. صحیح. لیکن سر انفیکٹ جنگلات کی بھی اپنی اہمیت ہے, اور پاکستان اگین اس حوالے سے بھی جو ہماری پرسنٹیج ہے وہ بھی بڑی ایک مایوس کن ہے. اس ایریا میں بھی آپ کو لگتا نہیں ہے کہ حکومتوں کو ایک بڑا اگریسو اپروچ اپنانی چاہیے بجائے یہ اپروچ اپنانے کے؟ ابھی بھی ہمیں لگتا ہے کہ ٹمبر مافیا جو جنگلات پہلے سے موجود ہیں ان کی بے دریغ کٹائی کر رہا ہے, پھر اس کے نتیجے میں جو گویا کہ نارتھ کے اندر بارشیں آتی ہیں اس کے نتیجے میں جیسے آپ نے کہا کہ پھر دریاؤں کے اندر جو ایک بلاکیج کا ہمیں ابھی ایلیمنٹ نظر آتا ہے. اس کو کیسے ایڈریس کیا جائے, اس کے لیے کیا میکنزم بنایا جائے؟ بٹ مور امپورٹنٹلی دنیا کے اندر تو آپ بڑی ماڈرن ایگریکلچر جس کے اندر پانی کا بڑا منیمم یوز اور پھر میکسیمم پروڈکشن لینا, بٹ وہ چیزیں بھی تو ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہی. اس میں ہم لیک کیوں کر رہے ہیں اور اس کو کیسے ایڈریس کرنا ہے سر؟ اچھا بڑی اچھی آپ نے بات کی. پہلے میں جنگلات کی بات کر لوں گا. پاکستان کا ٹوٹل رقبہ 88.89 ملین ہیکٹیئر ہے. اس میں سے 5.2% پہ جنگلات, اور آپ یہ سنتے ہوں گے سب لوگ کہتے ہیں جی 5% جنگلات ہے, 20% ہونا چاہیے. لیکن آپ کو ایک بڑی الارمنگ بات بتاؤں ایز اے فارسٹر, یہ جو 5.2% ہے اس میں سے بھی 2% بلینک پڑا ہوا ہے. یعنی کہ جو ہمارا کو 5% کے قریب جنگلات کا ڈیزگنیٹڈ علاقہ ہے, ایریا ہے, جس کے اوپر محکمہ جنگلات, لوکل گورنمنٹس کے ریزرو پروٹیکٹڈ, اس میں بھی آپ سمجھے تقریباً 30%, تقریباً 1.5 ملین ہیکٹیئر وہ علاقہ ہے جو خالی پڑا ہے. تو پہلی بات آپ
आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हमने जो हमारे एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट है उनको ठीक करना है। और दूसरा जो फॉरेस्ट का ना 3 जगह पे उसका रेलेवेंस आई थी। एक तो ज़ाहिर है जब जंगलात मौजूद होंगे आपका पूरा वाटर साइकिल सही होगा, लेकिन उससे ज़्यादा जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज, आप इस्लामाबाद को देखें, हर साल हम देखते हैं अर्बन फ्लडिंग का मसला होता है कि पूरे के पूरे सेक्टर पानी में डूब जाते हैं। वजह उसकी यह है कि जो आपके मारगला के पहाड़ी इलाके थे वहाँ पे जो नाले हमने ब्लॉक कर दिए, जंगलात हमने काट दिए, तो जब बारिश आती है तो शिद्दत से आती है। तो अब इसका हल ये है कि गवर्नमेंट को 3 लेवल पे काम करना है। पहले तो जो आपके पास डेजिग्नेटेड एलोकेटेड फॉरेस्ट है उसको प्लांट अप करें। ये बात आप कभी नहीं सुनेंगे कि जी हम ये ज़रूर कहते हैं कि जी रशिया में, स्वीडन में, कनाडा में 20% जंगलात हैं, हम 5। भई आपने 5% को तो पूरा करें। दूसरा, दरख्त लगाना है। अब आप देखेंगे हर साल होता है जी पौधे लगाने की स्कीमें दिखाते हैं। पौधे तो बच्चों की तरह इनको कम से कम 7-8 साल आपने बचाना होता है। आपने कभी नहीं ये देखा होगा कि जी जंगलात की मुहिम में कभी आपको दिखाएं कि ये 3 साल पुराना फॉरेस्ट था, इसको हम रिकूप कर रहे हैं। अब जब तक आप दरख्त लगाने के बाद 6-7 साल उनको नहीं संभालेंगे तो उसका फायदा नहीं होगा। यही वजह है कि मैं जब मीडिया में जाता हूं, लोग कहते हैं जनाब यहाँ पे हजारों, लाखों, करोड़ों दरख्त लगे, वो किधर गए? वो भले लगे होंगे, लेकिन दूसरे, तीसरे, चौथे साल उनका क्या होता है किसी को नहीं पता। तो गवर्नमेंट को 3-4 काम करने हैं। पहली चीज तो यह है कि जो अवेलेबल आपके डेजिग्नेटेड सरकारी जंगलात हैं उनको पौधे लगाएं। दूसरा, लगाने के बाद उनको भूल ना जाए, और ये आम लोगों का भी फर्ज है, हुकूमत का भी, कम से कम 4-5 साल उनकी निगहदाश्त करें, उनकी देखभाल करें। और तीसरा, आपने बड़ी अहम बात की जो टिम्बर माफिया और स्मगलिंग की। अच्छा, मेरे ख्याल में अब टिम्बर स्मगलिंग से ज्यादा ये जो हमारी अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन है ना जी, इसने हमारे ग्रीन एरियाज को तबाह कर दिया। आप मैं पूरा पाकिस्तान से सही। गिलगित बल्तिस्तान से आप जिधर जाएं आप देखेंगे कि शहर फैल रहे हैं, और वो फैल किस में रहे हैं? शहरों के करीब जो ग्रीन एरियाज थे। अब उसकी बड़े कॉम्प्लिकेटेड असरात है। एक तो जंगलात कम हो रहे हैं, माहौल खराब हो रहा है। जो स्मॉग आपका अचानक आना शुरू हुआ है, क्यों हुआ है? अर्बन स्प्रॉल हुआ है। जब अर्बन एरिया अनरेगुलेटेड तरीके से बढ़ते हैं, ग्रीन एरियाज कम होते हैं, तो एक चेन रिएक्शन शुरू होता है जो किसी के काबू में नहीं रहता। तो इसीलिए सिर्फ एक, और आपको तीसरी चीज ऑफ कोर्स जो इलीगल कटिंग होती है, हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे तस्वीरें आती, दूर दराज की जंगलात की वैलीज में, जगह का नाम नहीं लूंगा, वहां पे कटाई हो रही है अनफॉर्चुनेटली। अब उसमें एक्सेसिबिलिटीज के इशू हैं, कुछ जेन्युइन इश्यूज भी हैं। देखें जो लोग वहां रहते हैं, मैं फिरता हूँ, सर्दियों में -5 टेम्परेचर होता है। अगर आपको अल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज नहीं देंगे तो उन्होंने कुछ तो करना है। तो ये सारा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, इसके जिसे कहते हैं सिंपलिस्टिक सोल्यूशन नहीं है। हमें एक लॉन्ग टर्म प्लान करके, मल्टी सेक्टर अप्रोच लेके, और लोगों को साथ मिला के, और तमाम लेवल गवर्नमेंट को मिला के चलना होगा, वरना जो हमारा क्लाइमेट क्राइसिस है इसकी मैनिफेस्टेशंस आना शुरू हो गई हैं। हर तीसरे चौथे साल अल्लाह माफ करे सुपर फ्लड्स आते हैं। अगर आप जीबी में जाएं, पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में 3000 से ज्यादा ग्लेशियर लेक मौजूद है। तो ये सारे इश्यूज हैं सर जिनको देखना बहुत जरूरी है जी। बहुत शुक्रिया। सैयद महबूब साहब बड़ी तफसील से बता रहे थे कि वो से इकदाम थे जो हुकूमत के एंड पे लिए जाने चाहिए, तब जाके हम क्लाइमेट चेंज के बड़े चैलेंज से निमट पाएंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पे यहीं पे अख्ताम करते हैं। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।